اب ہم آ جاتے ہیں سورہ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. سب سے پہلے ایک بات ہے ضمن میں ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ واقعہ جو ہے، جو شخص اس کی تلاوت رات کو کرے گا تو اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور لوگ جو ہے اپنی روزی میں برکت کے لیے بھی اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے حوالے سے رات کو پڑھنے والی جتنی بھی روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا پھر وہ ضعیف ہیں، اور البانی نے اس کی تحقیق کر کے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے پڑھنا یا اس حوالے سے پڑھنا یہ بالکل بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو بھی آپ کو پتہ ہے سورہ البقرہ کی آخری آیات یا سورہ البقرہ یا آیت الکرسی یا معوذتین، اس طرح کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالڈ دلائل کے ساتھ ہمیں صورتیں بتائیں تو ان کی تو اہمیت ہے، لیکن اس طرح سے یہ جو آپ کو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کو مینشن کرتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ یہ موضوع اور ضعیف احادیث کے اوپر بیسڈ ہے، یہ والی بات. اب جو بات آگے آ رہی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ قیامت کے ہم نے بہت سارے نام دیکھے ہیں، یوم التناد، یوم الطلاق، تو یوم العازفہ، یاد ہے آپ کو؟ تو اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کا ایک اور نام ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے، اور وہ ہے واقعہ. اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونے والا، ہو جانے والی چیز. تو اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو دن آنے والا ہے اس کو کوئی جس دن واقع ہوگا، جو اس کا وقوع کا دن ہے، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں. اور اگر آج جھٹلا دے گا تو اس دن جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. یعنی کیا ہے کہ ایسی ہلا دینے والی آفت ہوگی، ایک زلزلے کسی ایک آپ اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک گلمس، اگر آپ قیامت کے دن کا اپنے ذہن میں لانا چاہتے ہیں تو آپ زلزلے کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں لا کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کا دن ہوگا. اور ایک اور بات ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو دن ہوگا اس میں آپ سمجھیں کہ پستی اور بلندی والا معاملہ طے پائے گا. یعنی کچھ لوگ اس دن اللہ کے اطاعت گزار، مثال کے طور پہ بندے، ان کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے گا، اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کی جس کو کہتے ہیں کہ گناہوں میں، اللہ کے گناہ میں زندگی گزارنے والے، تو ان کے لیے ان کو وہ دن پست کر دے گا، نیچے لے آئے گا ان کو. اور چاہے دنیا میں معاملہ برعکس ہو سکتا ہے کوئی یہاں کا بہت بڑا کوئی لیڈر ہو، کوئی بہت امیر آدمی ہو اور یہاں بڑے عیش و آرام میں رہ رہا ہو، لیکن وہاں پر اس کا انجام جو ہے وہ اپنی عصیان اور گمراہی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا بدتر ترین اس کا انجام ہونے والا ہے. تو یہ وہ دن ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر آ جائے گا، اور ہر ایک کا معاملہ جو ہے اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 to 6. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اور ایک نقشہ کھینچا گیا کہ پہاڑ آج ہمیں اتنے اٹل اور ان موویبل ایک چیز نظر آتی ہے نا ہمیں، اللہ کی قدرت، لیکن اس دن وہ پاؤڈر، دیکھیے غبار جو ہے نا وہ کیا ہے، ڈسٹ پارٹیکل ہے. آپ پاؤڈر بھی بڑا اچھا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پاؤڈر کے چھوٹے 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 ذرے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے پہاڑ اڑیں گے. تو آپ تصور لے آئیے کہ کیا ہوگا، امیجنیشن میں لائیں. اور پھر کیا بات آ رہی ہے کہ زمین ہلا ماری جائے گی. تو یہ زلزلے کی ہی ایک کیفیت ہے کہ جیسے آپ لوگ جب زلزلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہلکا سا، جبکہ اس کی تو کوئی، ہمارے تو کراچی میں اللہ رحم بھی رکھے ہمیشہ، لیکن بعض دفعہ وہ دکھاتے ہیں نا نیوز میں تو یہ پنکھا جیسے یوں 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 ہل رہا ہوتا ہے نا. یعنی زلزلے میں جو اصل کیفیت ہے نا وہ ہلنا ہے، اور جتنا اس کے اندر آپ سمجھیے پریشر ہے نا زلزلے میں اتنا زمین ہلتی ہے.
تو اللہ معاف کرے یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اصل زلزلے کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یوں 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 یوں، یعنی ایسے تو لوگ اسی سے مر جائیں جو مر بھی جاتے ہیں نا یہاں پہ، حالانکہ اتنی فورس نہیں ہوتی. آپ بعض دفعہ دیکھیں سوات وغیرہ میں بھی جو اتنے بڑے زلزلے آئے تو یوں ہی دکھاتے ہیں نا کیسے جیسے شینڈلیئر یوں ہل رہا ہے، پنکھے یوں ہل رہے ہیں، ہر چیز میں ہلنے کا تصور ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہلنا جو ہے وہ ورٹیگو بھی انسان کو کرتا ہے نا، یعنی اگر تھوڑا سا بھی ہلنے لگے تو لوگوں کو چکر آنے لگتا ہے نا. کوئی چیز بھی اگر بہت دیر ٹرین میں بیٹھ جائیں، کوئی پلین میں دیکھیے آپ کتنا چکر آتا ہے کہ جب پلین جو ہے وہ آؤٹ آف بیلنس ذرا ہونے لگتا ہے، تو وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہوتی ہے پلین میں چکر والی کیفیت ہوتی ہے. تو اسی لیے اس دن جب زمین ہلے گی اور پہاڑ جو ہے وہ ریزے ریزے ہو جائے گا تو انسان جو ہے نا وہ ڈولنے لگے گا، اس کو ٹھکانا ہی نہیں ہوگا، اس زمین پہ نہ چاہتے ہوئے بھی گر پڑے گا کیونکہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اس کے دماغ کا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 to 9. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. اب پتہ چلا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا سورہ واقعہ. یہ جو سورہ ہے یہ بیسڈ ہی اسی پر ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں، براڈ 3 گروہ ہیں جن میں کہ تقسیم ہوں گے. تو سب 3 گروہ کو میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ نا لگا لیجیے گا خود ہی سے اس کے اوپر. اچھا نمبر 3 ہے یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اچھا اب میں بلکہ مجھے یہاں لکھنا ہے نا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سب سے پہلے ہے نا اصحاب المیمنہ، یہ جو ہے نا یہ والے، میں یہاں رزلٹ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ پاس پرسنٹیج ہے. مشمہ فیلئرز، اچھا یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، سمجھ آیا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو تم لوگ 3 براڈ ڈویژنز میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، اور ان میں سے جو پہلی ہے میمنہ، اصحاب المیمنہ یعنی ساتھی. ٹھیک ہے، دائیں بازو والے، یہاں پہ بتایا گیا دائیں بازو والے. تو ان کا جو ہے ان کو بھی خوش نصیب کہا گیا کیونکہ بہرحال وہ پاس تو ہو گئے نا، الحمدللہ جسٹ پاس ہوئے بٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہمارے یہاں پاسنگ مارکس 80% ہے تو کہیں گے چلو 80 آ گئے، 100 نہیں آئے 80 آ گئے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ جو ہے مشمہ، یہ تو ٹوٹل فیلئرس ہیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہوگی جو کہ پوزیشن ہولڈرز ہیں اینڈ دے آر مور دین A+، مور دین ہے. یہ A+ نہیں کیونکہ پوزیشن جو لیتا ہے وہ خالی A+ تو بہت سارے لوگوں کا آتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ مور دین ہے. اب ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے، مقربین کا ذکر ہے. تو اب یہاں پہ
تھوڑا سا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں. ویسے تو آگے جب آئیں گے تو ان کو ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہیں سب سے زیادہ مقربین کا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگے دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے یہاں سے پھر اس کی اسی کے ساتھ ہی تفسیر کر لیں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے نا اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. صحیح, کس کا ذکر ہے یہ بتائیے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں میں نے کہا یہ نمبر 1 بتائیے نا, یہ ہیں کون, یہ کون لوگ ہیں؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. سابقون السابقون کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ یہاں آ جائیے, اس کے اوپر اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. تو اس کی جو رائے ہمیں ملتی ہے مفسرین کے اولین اور آخرین آ رہا ہے نا, تو اس سے مراد یہ اولین جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ. ٹھیک, اور آخرین سے مراد کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جتنے بھی تھے, یہ اولین اور آخرین ہیں. اب ہم تھوڑا سا مقربین کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مقربین ہیں جس کی بنا پر ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک ٹارگٹ کے تحت زندگی گزارتا ہے نا, اور تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام پوزیشن یا جس کو ہم کہتے ہیں نا 3rd 4th 5th آنے پر بلیو نہیں کرتے تھے. انہوں نے دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. فاستبقوا الخیرات ہوتا ہے نا, یہ اس لیول پر آنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ کمپٹیٹو اپنا معاملہ رکھا, نیکیوں میں دوڑ لگانے والے لوگ تھے. اور آج اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا لیول ظاہر ہے بہت اعلیٰ ہے مقربون کا, لیکن ہم اس لیول پر کوشش کر سکتے ہیں. یہ لیول تو اصل میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین وغیرہ کا لیول ہے نا, لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ چاہے تو کسی کو بھی اس کا جس کو کہتے ہیں نا وہ لیول تو نہیں, لیکن اس کے قریب یا اس سے تھوڑا کم لیول اللہ دینے پر قادر ہے اگر ہم آج اس کے لیے کوشش کریں. کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں جنت کی سیٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, لیکن ہم سیکنڈ بیسٹ کاموں پر کیوں قناعت کریں؟ جب ہم کاموں پہ قناعت نہیں کریں گے تو جنت بھی ہمیں اعلیٰ ملے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, ترمذی میں حدیث ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنت الفردوس جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے, اور یہ ایسی جنت ہے جو ہر ایک کا حصول تو امپاسبل ہے کیونکہ جنت کے 100 درجات ہیں ترمذی کے مطابق. تو اگر آپ غور سے ایک بات سوچیں, اگر اللہ نے یہ نہ چاہتا اللہ کہ بندے جو ہے میری اعلیٰ جنتوں میں جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو جنت الفردوس مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 100 جنتوں میں سے تم ایسا کرو 100ویں والی جنت کا سوال کر لو, وہ بھی تمہیں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. یہ ہونا چاہیے تھی نا بات, کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی امید نہیں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نہیں ہوتی تو وہ یہی کہتے, ہمیں ایک ہوتا نا ہم بھی کہتے ہیں ہم اس قابل کہاں ہیں. تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا پوٹینشیل موجود ہے, انسان کے اندر اچھے کام کر کے بہترین جنت میں جانے کا پوٹینشیل موجود ہے. یہ کہیں وہ کرنا نہیں چاہتا, یہ کہیں کہ وہ غفلت برتتا ہے, یہ کہیں کہ وہ خود بولے کہ میرا جی نہیں چاہتا, لیکن وہ کر سکتا ہے, ہی کین میک اٹ والی بات ہے. تو یہی بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں پہ یہ سابقون الاولون کے بارے میں پتہ چل رہی ہے کہ میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ یہ وہ لیول ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو آپ کو بتا دیا یہ اول اور آخرین سے کیا مراد ہے, لیکن جب میں نے آخرین کا آپ کو ترجمہ بتایا ہے تو کیا بتایا؟ امت محمدیہ کے لوگ. تو وہ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ لیول ہمارا یہ ہو جائے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں, تو ہم اپنے بارے میں نہیں ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں پوزیشن, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم لیول میں نہیں کہتی, ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا لیول پوزیشن ہولڈر کا ہو, ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا سی مل جائے, یا ہمیں جو ہے نا ہماری پرسنٹیج جو ہے وہ 77 آ جائے, 80 آ جائے, ایسے ہو جائے گا. ان کی تو فل ہے, ان کی تو 100% ہے. تو اگر ہماری 70 بھی آ جاتی ہے, 60 بھی آ جاتی ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, معمولی نہیں ہے یہ بات. تو یہ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم بیسٹ یونی, بیسٹ اسکول, بیسٹ لوکیلٹی, ہر چیز کا ہم سوچتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جنت کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے نا, ہم کون سی جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ نے تو ہمارے لیے اوپن رکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن رکھا ہے. تو انسان اپنا ٹارگٹ اعلیٰ بنائے. یہ جو سابقون ہوتے ہیں نا, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ پیچھے والوں کو نہیں دیکھتے, یہ آگے والوں کو دیکھتے ہیں. اور یہی بات میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کیوں اپنے دل میں سوچیں کہ نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہم اس کے لیے کوشش اور اسٹرائیو کریں. اور سابقون الاولون یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنوں کو اوورٹیک کرنا ہے, میرے آگے کتنے نیک لوگ ہیں, مجھے ان سے بھی آگے نکلنا ہے. جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نا, فاستبقوا الخیرات, وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ پائنیئر بنے, دین کی اچھی اچھی چیزوں کے بنیاد ڈال جائیں, اس کے بعد جنت میں آرام سے بیٹھ کے پھل کھائیں. جو پائنیئر ہوتے ہیں نا دین میں, جو بنیادیں ڈالتے ہیں دین کے جڑوں میں, ان کی جو کام ہوتا ہے اور ان کا جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ریلیجس پروگرام شروع کر دینا, مثال کے طور پہ کوئی ایک انسان ایسا ذریعہ بن جائے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی, اس کی وجہ سے قرآن کی کلاس میں اس کی بہن بھی آ گئیں, بھابھی بھی آ گئیں, بیٹیاں بھی آ گئیں, فلاں رشتہ دار بھی آ گئے, تو وہ ایک پائنیئر بنا ہے نا. اس نے اپنے خاندان میں ایک ایسی بیس ڈالی, ایسی بنیاد ڈالی جس کی بنا پہ اتنے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے, اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے دین کی طرف آ گئے. تو یہ ہوتے ہیں سابقون الاولون, جو بنیادیں اپنے مرنے سے پہلے ڈال جاتے ہیں. پھر وہ تو مرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ان کی لگائی ہوئی فصل ہوتی ہے اسلام کی اور دین کی, وہ فلرش کرتی رہتی ہے. تو یہ بھی اگر ہم بن جائیں نا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو امت کے افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے, ہمارا ان میں شمار ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا لیول وہ نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا, ہمارا کمپیریزن صحابہ کرام سے نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی لیول پر ہمارا نام بھی انشاءاللہ اس میں شمار ہو جائے گا. تو مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کو نا پیچھے دیکھتے نہیں رہتے ہیں کہ اچھا جب امریکہ میں وہ اسلام نافذ ہو جائے گا نا, ٹرمپ آ جائے گا دین پہ, تو سوچ لیجیے پھر ٹرمپ دین پہ آ جائے گا تو بس پتہ نہیں قیامت ہی شاید آ جائے اس دن. تو آ جائے گی نا, ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے. اللہ کرے اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں جب زمانہ اس طرف ہوگا تو ہم بھی ایسا کر لیں گے. تو نماز کا اپنا بریک ہے, آپ 10 منٹس پڑھ کے آ جائیے.
شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام. پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے لوگوں کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین. اور اس کے بعد جو بہترین لوگ ہیں وہ ہیں تبع تابعین. آپ نے یہ بات 3 سے 4 مرتبہ بار بار دہرائی. اسے مسند احمد نے روایت کیا. تو واقعی حقیقت تو یہی ہے نا کہ مقربون یا سابقون الاولون میں ظاہر ہے ٹاپ لسٹ انہی کی ہے. میں بار بار آپ کو یہ بات کلیئر کر رہی ہوں، لیکن ہم وہ اعمال، وہ اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کر کے کسی نہ کسی لیول پر یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں گے نا، تب یاد رکھیے گا کہ ایوریج عمل کچھ ہمارے نکلیں گے. اگر ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو ایوریج پہ رکھا تو بھول جائیں کہ آگے اور کوئی اچھے عمل انسان کر سکے.